السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ سورہ ہود کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود کا رکوع نمبر 8، 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 8، آیت نمبر 84۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بھیجا مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں تمہیں بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر خوف کھاتا ہوں عذاب یوم محیط، ایسے دن کے عذاب سے جو گھیر لے گا۔ اگلی آیت ہے، اور اے میری قوم، ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو چیزوں میں نقصان مت دیا کرو اور زمین میں فساد مت مچایا کرو۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک رکوع کے اندر الگ الگ پیغمبروں کو اور ان کے قوموں کے واقعات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آج جو رکوع تلاوت کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مدین آج کے میپ کے حساب سے ملک شام میں معان ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ کو اس زمانے میں مدین کہا جاتا تھا، اور یہ بستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سرسبز و شاداب بنایا تھا کہ چاروں طرف اس کے جنگل ہی جنگل، بڑے بڑے درخت تھے، خوشنما جگہ میں اور تازہ آب و ہوا کے ساتھ، اور زندگی گزارنے کے تمام مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اور مدین جو ہے
یہ پورے اس زمانے کے شہر کی منڈی تھی اور لوگ دور دور سے یہاں پر آ کر خرید و فروخت کرتے تھے، اپنا مال بیچتے تھے اور یہاں سے مال خرید کر لے جا کر دوسرے علاقوں میں بیچتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ مدین کی اہمیت کیا ہے، اور مدین جو ہے گویا ان کے لیے مارکیٹ سمجھا جاتا تھا، اور جہاں پر بہت ساری چیزوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو عام طور پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور لین دین کا معاملہ چلتا تھا۔ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ درختوں کو اور جھاڑوں کو اپنا معبود سمجھتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے، ان کی عبادت کرتے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے، کمی کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو، اخاہم ان کے بھائی اس لیے فرمایا کہ اسی قوم مدین ہی میں سے شعیب علیہ السلام ہے، باہر کے کوئی آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اسی قوم کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے کی اولاد میں آتے ہیں، لہذا ان کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ سارے انبیاء اسی بات کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ دوسری برائی، اب ایمان کی دعوت دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے میری قوم تمہارے اندر جو یہ برائی ہے کہ ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو، اس کو مت کیا کرو، کیونکہ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ خوشحال اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرے، کوئی برائی کرے، تو ظاہر میں اس کے پاس اسباب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں چوری کر رہا ہے۔ چوری کرنا جبھی بھی جو ہے گناہ ہے، لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی چوری کرے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں چوری کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ اگر جھوٹ بولے تو عام رعایا سے زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی، اس کو پاور عطا فرمایا، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو بولے سچ بولے۔ لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود اگر جھوٹ بولے، اسی طرح مالدار اگر چوری کرے تو یہ اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعامات کی بارش اتاری ہے، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پھر مال میں جو ہے تم چوری کرتے ہو اور لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہو۔ جیسا کہ 8ویں پارے کے اندر بھی آیا، وہاں پر تو یہ فرمایا گیا راستوں میں بیٹھ کر آنے جانے والے قافلے والوں پر حملہ کرتے اور حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے۔ تو کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کے مال کو چرا لینا یا لین دین کرنے میں ہیرا پھیری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے لا تنقص المکیال والمیزان کے اندر داخل ہے۔ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں تم پر خوف کھاتا ہوں گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ گھیر لینے والے کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن جب عذاب مجرموں کو گھیر لے گا، تو اس کو یہاں پر بتایا گیا۔ اور پھر فرمایا اے میری قوم ناپ تول کو پورا عدل و انصاف کے ساتھ دیا کرو اور لوگوں کے جو ہے چیزوں کے اندر نقصان مت کیا کرو اور زمین میں فساد مت مچایا کرو۔ یعنی جو بیچنے والے نے اپنے مال کو وعدہ کر کے بیچا ہے، میرا مال بالکل جو ہے عیب سے خالی ہے، بالکل اچھا مال ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور خریدنے والے کو بول دیا گیا۔ اب خریدنے والے نے جو پیسے دیے وہ پیسے بھی بالکل صحیح پیسے ہیں اور اس میں ہیرا پھیری نہیں ہے کہ 500 کے نوٹ کو نقلی نوٹ اصلی نوٹ بتا کر نقلی نوٹ کو پیش کیا، تو یہ گویا سامنے والے نے دھوکہ دیا۔ اگر بیچنے والے نے دھوکہ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہے 500 کی ہے اور آپ نے عمدہ کوالٹی کی بتایا، عمدہ کوالٹی کی 800 کی ہے، 500 کی گھٹیا کوالٹی کی ہے، آپ نے 500 کی چیز کو 800 میں یہ کہہ کر بیچ دیا کہ یہ عمدہ کوالٹی کی ہے، تو یہ آپ کا بیچنا جو ہے یہ سامنے والے کو دھوکہ دینے میں شامل ہوتا ہے۔ تو چاہے خریدنے والا ہو چاہے بیچنے والا ہو،
دونوں کو حکم یہ ہے کہ وہ معاملہ بالکل صفائی سے کریں اور بالکل ان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خرید و فروخت کو کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں کو چیزوں میں نقصان مت پہنچاؤ اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ زمین میں فساد مچانے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ چلنے والوں کے اوپر حملہ کرنا، ان کے مال کو لوٹ لینا، ڈاکہ ڈالنا، یہ ان لوگوں کی عادت تھی، تو یہ مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم چیزوں میں لین دین کرتے وقت، ادلا بدلی کرتے وقت، اگر تم خریدنے بیچنے کے اندر ہیرا پھیری کرو گے اور اس کے اندر کوالٹی کو کم کر دو گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ وبا پھیلے گی اور آج تم کو دیکھ کر دوسرا بھی کرے گا، اس کو دیکھ کر وہ بھی کرے گا۔ اس طرح زمین میں جو امن ہے، جو اصلاح ہے، وہ ختم ہو کر جھگڑے فساد پیدا ہوں گے، زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا اور وہ چیز لے کر جانے والا 2 دن کے بعد واپس آ کر بولے گا کہ یہ چیز تم نے مجھے غلط بیچی ہے، یہ کہے گا میں نے اچھی چیز دی ہے۔ اس طرح خامخواہ جو تجارت کی جگہ میں لڑائی جھگڑے کا، فتنہ و فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ناپ تول میں مکمل جو ہے انصاف کے ساتھ جو ترازو کو رکھو اور جتنا مال کا جو ریٹ لگایا گیا ہے برابر اس ریٹ میں اچھا مال پیش کرو، گھٹیا مال پیش مت کرو، لڑائیوں کی نوبت نہ آنے دو۔ پھر آگے شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی طرف سے جو بقیہ ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے رہا ہے، جو بچت ہو رہی ہے اس کو خیر سمجھو، اس میں لالچ مت کرو اور مل جائے اور مل جائے، ایسا نہیں۔ جو اللہ دے رہا ہے اس پر شکر ادا کرو اور جو بچ رہا ہے اس کو بھلائی سمجھو، اللہ کا تحفہ سمجھو اور اس کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو آدمی ایسا نہیں سمجھتا وہ مال پر مال آتا جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، جائز ناجائز، تو اس کے اندر ایک حرص اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو شیطان اس آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ دوسری برائیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے جتنے پیغمبروں کے قصے ہم سنتے آئے ہیں ان میں ہر پیغمبر کی قوم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا، ان کی برائی کا ذکر فرمایا۔ صرف 2 پیغمبروں کی قوم، ایک لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان 2 قوموں کے الگ الگ جرم کو بھی اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، غلط کام کرتی تھی، اس کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کے علاوہ ناپ تول میں ہیرا پھیری کا کام کرتی تھی، اس کو بھی اللہ نے ہائی لائٹ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا اللہ کے نزدیک یہ جو 2 جرم ہیں یہ بہت بڑے جرم ہیں، اس لیے اللہ نے الگ سے اس کو بیان فرمایا۔ لہذا ان 2 جرموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ میں ہمیشہ دیکھتے بیٹھوں، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب یہ پوری تقریر ہوئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو لقب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء میں زبردست تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے۔ بیان تو سب کرتے ہیں لیکن بیان کے اندر اثر پیدا ہونا، بیان کے اندر تاثیر کا پیدا ہونا، سامنے والے کو بات مکمل سمجھ میں آئے، یہ جو چیز ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ سارے پیغمبر بے شک بیان اچھا کرتے ہیں، خطاب اچھا کرتے ہیں، لیکن ان میں شعیب علیہ السلام کو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی عطا فرمائی کہ ان کو خطابت کا جو ملکہ ہے اور خطابت کا جو ہنر ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر ان کو عطا فرمایا، اور وہ جب خطبہ دیتے اور بیان کرتے تو لوگوں پر اثر کرتا۔ تو شعیب علیہ السلام خطیب ہونے کے اعتبار سے اتنی زبردست بات انہوں نے فرمائی، زمین میں فساد نہیں ہونا چاہیے اور خرید و فروخت کے اندر امن و امان سلامتی ہونا چاہیے، زبردست خطاب فرمایا۔ اس کے جواب میں قوم کو چاہیے تھا کہ ان کی باتوں کو مان لے، لیکن قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ آرڈر دیتی ہے، حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ یا
آپ کی نماز آپ کو یہ آرڈر دیتی ہے ہم اپنے مال میں جو چاہے ہم کر سکیں، اس سے ہمیں روکتی ہے. یعنی بجائے شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے انہوں نے کہا اے شعیب جو تم نمازیں پڑھتے ہو. شعیب علیہ السلام بہت زبردست اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر ان کے قوم کو اندر سے چڑ پیدا ہوتی تھی. مثال کے طور پر جو نماز کو نہیں آتے، اب ان کے سامنے اگر آپ نماز کی بات کریں گے ان کے دل میں ایک قسم کی کوفت پیدا ہوگی، ان کو اندر سے تکلیف ہوگی. نماز کے بارے میں جو ہے نماز کو جاتے جاتے آواز دیں آؤ نماز کے لیے آؤ، وہ منہ الگ سے بنائیں گے اور یہ کہیں گے جبھی بھی آتا ہے نماز کو بلاتا ہے، کیونکہ نماز سے ان کو قسم کی چڑ ہے. تو اسی طرح ان کی قوم نے کہا کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ آپ ہم سے یہ بولیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی، یہ مال ہمارا ہے، ہماری مرضی سے ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، ہم اچھا مال پیش کریں خراب مال پیش کریں، ہمارا مال ہم جو چاہیں ہماری مرضی ہم کر سکتے ہیں. تو انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بڑے بردبار ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ تانا مارنے کی مثال میں ہے، طنز کی مثال میں ہے. یعنی اے شعیب آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا وہ نماز ایسا کرنے کے لیے بولتی ہے؟ آپ تو بڑے بردبار ہیں، آپ بڑے نیک معلوم ہو رہے ہیں. یعنی یہاں پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے پارساں ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ ہمیں جو ہے نمازیں بھی پڑھنے کا حکم دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو یہ بولتے ہو، ہمارا مال ہے ہماری مرضی، لیکن آپ بولتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا، مال کو صحیح طور پر استعمال کرنا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ بڑے پارسا بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں. اس طرح انہوں نے تانا مارا اور طنز کیا. انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں میرے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے رزق حسن عطا فرمایا، بہترین رزق روزی اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو شعیب علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس دلیل ہے، میرے پروردگار نے مجھ پر وحی اتاری ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں سنا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے زبردست روزی بھی عطا فرمائی ہے. میں تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ مجھے رزق حسن عطا فرمایا ہے. اور وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه، میں ارادہ نہیں کرتا اس کی مخالفت کرنے کی جن چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں. یعنی اگر ایسا ہوتا میں تو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اچھے کام کرنے کی، میں خود برے کام کر رہا ہوں تو یہ غلط ہوتا. میں تمہیں ناپ تول میں کمی مت کرو اور میں خود ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. جب تم سامنے سے اعتراض کرتے سوال کرتے کہ آپ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی طرف سے جو دلیل ہے اس دلیل پر تم سے بات کر رہا ہوں، اور میں جو کہتا ہوں وہ میں خود عمل کرتا ہوں. اس کے بعد میں تم کو کہتا ہوں ان اريد، میرا تو ارادہ الا الاصلاح، اصلاح کرنا ہے، فساد کو ختم کرنا ہے اور اصلاح کرنا ہے. مستطاعت، جتنا اللہ نے میرے بس میں رکھا ہے میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی توفیق اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہے، اس میں سب اللہ کی مدد شامل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں. اس طرح شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو کتنا پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں. اے میری قوم دیکھو مجھ پر میں اللہ کی طرف سے دلیل پر ہوں، اللہ نے مجھے روزی بھی عطا فرمائی، یعنی تم کو بھی اللہ نواز رہا ہے، مجھے بھی اللہ نواز رہا ہے. میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں، اور ان سب میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ نے عطا فرمایا. میں جو بیان کر رہا ہوں، میں جو خطاب کر رہا ہوں، اور میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور جو عمل میں کرتا ہوں وہی تمہیں کرنے کے لیے بول رہا ہوں. اتنا پیار سے قوم کو سمجھایا. پھر اگلی آیت میں ہے وَيَا قَوْمِ، پھر فرمایا اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، تمہیں نہ ابھارے مجھ سے دشمنی کرنا، أَن يُصِيبَكُمْ، کہ تم کو پہنچ جائے گا اس طرح کا عذاب جیسے پہنچا قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی عذاب آ جائے، کیونکہ تم جو میری مخالفت کر رہے ہو اور
مجھ سے دشمنی پر اتر آئے ہو، یہ جو دشمنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاؤ اللہ کو غصہ آئے اور اللہ تعالیٰ کوئی عذاب تم پر اتارے۔ میں ڈر رہا ہوں تمہارے لیے، میں خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو دوسرے قوموں کی مثال بھی دی، دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، انہوں نے اپنی پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ان پر عذاب آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے جھٹلانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کرے، ایسا مت کرو۔ اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے، کیونکہ ملک شام سے تھوڑی دور پر ہی لوط علیہ السلام کے قوم کا وہ علاقہ جو ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے وہ آج بھی موجود ہے، لہذا رقبے کے اعتبار سے بھی نزدیک ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی لوط علیہ السلام کا زمانہ قریب ہی گزرا ہے شعیب علیہ السلام کے قوم سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اتنے پیغمبروں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں اور پھر تم میری بات کا انکار کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائیں، تم پر بھی عذاب نازل کریں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم استغفار کرو اللہ سے، اپنے پروردگار سے مغفرت کو طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اوپر کی آیتوں میں ڈرایا، اے میری قوم تم کو عذاب آ سکتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈرانے کی وجہ سے قوم مایوسی کا شکار ہو جائے، جیسا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بے نمازی بننا چاہے تو شیطان اس کے دل میں پہلا وسوسہ یہ ڈالتا ہے، اتنے عمر تک 50 سال کا ہو گیا اب تک نماز نہیں پڑھا، اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے نہیں کریں گے یہی نہیں معلوم، تو ایسا وسوسہ ڈال کر اس کو اور نیکیوں سے پیچھے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اب چوری کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے زمانے تک چوری کیا، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، میں اللہ کے دربار میں توبہ کروں گا۔ اب اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اتنے چوریاں کر لیا، اب تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور انسان کو نیکیوں میں آنے کے لیے جو شوق پیدا ہوا، جو رغبت پیدا ہوئی، جو جذبہ پیدا ہوا، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام چونکہ خطیب الانبیاء ہیں، فوراً انہوں نے یہ فرمایا، اے میری قوم یہ مت سمجھو کہ اب توبہ کر کے کیا ہوگا، فوراً فرمایا اے میری قوم استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے دربار میں آ کر بولیں، یا اللہ میں اگرچہ گنہگار ہوں مگر یا اللہ آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، میں جو بھی کیا ہے اللہ ایک زمانے میں کیا، آپ مجھے معاف فرمائیے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اے میری قوم اب تک جو تم نے ناپتول میں کمی کی ہے کر لی ہے، آئندہ مت کرو، اللہ کے دربار میں ایمان لے آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ توبے کو قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ودود محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، وہ بندہ خود ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ خود عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، وہ خود جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اتنا زبردست طریقے سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ پھر قوم نے کیا کہا، آیت نمبر 91، قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کچھ آپ جتنا زیادہ بول رہے ہیں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کتنا بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، ما نفقہ، ہماری سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو کمزور دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کون سپورٹ میں ہے آپ کے، اور آپ کس بل بوتے پر جو ہے ہمارے سامنے یہ باتیں بول رہے ہیں۔ ایسا قوم نے بالکل دو ٹوک جواب دے دیا اور بالکل شعیب علیہ السلام کو مایوس کر دیا۔ اتنا اچھا سمجھانے کے بعد چاہیے تھا کہ اے شعیب علیہ السلام ہم مان گئے، واقعی آپ جو ہے اتنی پیاری باتیں کریں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ پیار کرنے والا ہے، ہم ضرور اللہ کے بندے بن جائیں گے، نہیں بلکہ الٹا کہا ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر
जिद लेकर बैठ जाए ना मानने की, आप कितने भी दलील दो, वो सामने वाला कहेगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। दलील पर दलील आप देते जाओ, दलील पर दलील देते जाओ, वो कहेगा कि नहीं हमारी समझ, क्योंकि उसके दिल में पहले से जो है इनाद बुग़्ज़ भरा हुआ है। जो गिलास पहले से भरा हुआ है उसके अंदर आप कुछ भी नहीं डाल सकते। इसी तरह अगर हमारे सीनों के अंदर पहले से गिलाज़त है, पहले से जो है गुस्सा है, हसद है, तो आप उसमें हक बात डालना चाहेंगे, वो असर नहीं करेगी। कौम ने भी यही कहा, ऐ शोएब आप जो कुछ बोल रहे हैं हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, और आपको हम कमज़ोर समझते हैं। वलौला रहतुका लरजमनाका, और ये कौम ने ये भी कहा, अगर आपका कबीला ना होता, आपका ख़ानदान ना होता, लरजमनाका, ज़रूर हम आपको पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और हम पर ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी शोएब अलैहिस्सलाम से कहा, आपका कबीला, आपका ख़ानदान है, इस ख़ानदान की वजह से हम खामोश बैठे हुए हैं, वरना आप जो हमारे पास आकर हमें समझाते हैं, हमें नसीहत करते हैं, हमें इतना गुस्सा आता है, मन करता है कि पत्थर उठा उठाकर आपको मारकर ख़त्म कर दें, आपकी जान ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के मुशरिकीन के सामने तौहीद की दावत दी, तो आपके चचा अबू तालिब अगरचे मुसलमान नहीं हुए, लेकिन अबू तालिब का ऐसा रौब और ऐसा दबदबा था कि जब तक वो जिंदा थे लोगों को हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाए या आपसे तकरार करें, ज़बान दराज़ी करें, किसी को हिम्मत नहीं होती। अबू तालिब का इतना सपोर्ट आपको था, एक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सपोर्ट, एक अबू तालिब का सपोर्ट, ये दो सपोर्ट जब ख़त्म हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न फरमाया, गम का साल फरमाया, कि एक ही साल में मेरे जो बैक सपोर्ट थे, एक अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ और मेरी बीवी हज़रत खदीजा उनका भी इंतकाल हुआ। इन दोनों के इंतकाल से आपको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अल्लाह की मदद तो है, उसके साथ साथ ज़मीन में आपका सपोर्ट करने वाले और आपकी हिफाजत करने के लिए और हमेशा आपके सपोर्ट करने हाजिर रहने के लिए दो शख्सियतें मौजूद थे। तो जैसे अबू तालिब आपका सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह शोएब अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान था वो आपका सपोर्ट कर रहा था। और ने कहा, अगर ख़ानदान का सपोर्ट आपको ना होता, आप अकेले तो बिल्कुल कमज़ोर है, आपका काम तो वो तमाम कर सकते हैं। इतना अच्छा समझाने वाली शख्सियत को ऐसा जवाब मिला। अब उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है? अरहती, क्या मेरा ख़ानदान अअज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक एतबार वाला और काबिल है और मेरा ख़ानदान की कोई वैल्यू है? हालांकि तुम अगर तुम ये कहते कि ऐ शोएब, अगर अल्लाह के बारे में तुम कह रहे हो इसलिए हम खामोश हैं, दूसरी बात कहते तो हम तुम पर हमला करते। यहाँ ये नहीं कहा गया, बल्कि कौम ने कहा, अगर आपका ख़ानदान न होता तो हम आपका काम तमाम कर देते। यानी शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से बढ़कर तुम्हारी नज़र में मेरा ख़ानदान है। पावर, ताकत के एतबार से अल्लाह का कोई पावर नहीं, अल्लाह की कोई ताकत नहीं। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, और अल्लाह की बात को तुमने पीठ के पीछे डाल दिया। यानी अल्लाह की कोई वैल्यू तुम्हारी नज़र में नहीं, ना अल्लाह का डर है, ना खौफ है, ना अल्लाह के पास जवाब देने का कोई हिसाब व किताब देने का कोई डर तुम्हारे अंदर है। अल्लाह को तो कोई वैल्यू ही तुम नहीं दे रहे हो, और अल्लाह को बिल्कुल मामूली समझ लिए हो कि लोगों का डर, ख़ानदान का डर और सोसाइटी का डर ये तुम्हारे नज़दीक बड़ी चीज़ है। इन्न रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा परवरदिगार जो कुछ तुम कर रहे हो उसको घेरने वाला है। यानी क़यामत के दिन एक एक जुमला जो ज़बान से कह रहे हो, अल्लाह ताला उसको क़यामत के मैदान में सामने लाएगा। उस वक़्त तुमको पता चलेगा अल्लाह ताला की शान और शौकत क्या है, अल्लाह ताला कैसी ताकत और कुदरत के मालिक हैं, अल्लाह ताला क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को कुछ समझो, अल्लाह से डरो। इस तरह शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया। ये जो जुमला है वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, ये जुमला अगर आज के हालात पर अगर हम फिट करेंगे तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है। शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे कौम, अल्लाह को तो तुमने पीछे डाल दिया। और आज के हालात हम देखें, आज जो मुआशरे में जो मुसलमानों की हालत है,
اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں اللہ کا دھیان ہی ان کو نہیں ہے. ایک بہت سے تو وہ ہیں جو نماز ہی کو نہیں آتے، جو آ رہے ہیں ان کو بھی 4 رکعت نماز مکمل ہونے تک یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں دین اور اسلام کا مطلب مسجد کی 4 دیواری میں ہے، باہر نکلنے کے بعد میری مرضی، میرا مال ہے، میری اولاد ہے، میرا گھر بار ہے، میں جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزاروں، حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہ کریں. ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ مورلز میں نہیں آتا. مورلز کے علاوہ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے. جیسے کفر کرنا، شرک کرنا گناہ ہے، اسی طرح جیسے ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا بھی ایک گناہ ہے. اور اس پہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اب ناپ تول میں کمی کرنے میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا سامان میں کمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو جس سے ہمارے حقوق لگے ہوئے ہیں ان کو حق نہیں پہنچانا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے میں آ جاتا ہے. وَيَا قَوْمِ، پھر فرمایا اے میرے قوم، اعملوا علی مکانتکم. اب اتنی بات ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ کتنا سمجھا سکتے تھے سمجھائے. اب فائنل فرمایا اے میرے قوم اعملوا علی مکانتکم، تم جو کرنا ہے کر لو، میرے خلاف پلاننگ کرنا ہے، مجھے مارنے کی سازش کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو. انی عامل، میں میرا جو کام ہے میں برابر کرتا رہوں گا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہوں گا، تم تمہاری طرف میں میری طرف. اس طرح شعیب علیہ السلام نے فرمایا سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے یہ تم کو اچھے سے پتہ چل جائے گا. وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اس طرح شعیب علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے اور یہ سمجھ گئے کہ میں کتنا بھی تبلیغ کر لوں، کتنا بھی ان کو سمجھاؤں، یہ لوگ اپنے عمل سے باز نہیں آئیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اب فیصلہ اللہ ہی کرنے والا ہے ہمارے درمیان. آیت نمبر 94. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا شعیباً، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی. باقی لوگوں کو کیا ہوا؟ یہاں پر اس کو اس طرح بیان فرمایا گیا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، جو ظلم کرنے والے تھے ان کو چیخ نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. یہاں پر چیخ کا لفظ آیا. دوسری جگہ میں اسی قصے میں یہ آیا کہ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن لگاتار اتنی شدید گرمی ان کو پڑی، اتنی شدید گرمی پڑی کہ وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے. بہت زبردست قسم کی گرمی پڑی. اس کے بعد جس دن عذاب آنے والا ہے اس دن ایک بادل، کالا بادل آیا اور اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں. قوم بہت خوش ہوئی اور وہ لوگ گھروں سے نکل کر بادل کے نیچے آ گئے اور دوسرے لوگوں کو پکارنے لگے کہ آؤ آؤ، یہاں پر سانس کھل کے لے رہے ہیں اور بالکل ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ایک قسم کی فرحت، سرور یہاں پر محسوس ہو رہا ہے، لہذا گھروں سے نکل کر آؤ. آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے. جب 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت گزرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا کہ وہ اس بادل کے اندر سے آگ کے گولے برسنے لگے، آگ برسنے لگی اور جبرائیل علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری، جس کی وجہ سے وہ لوگ اور جو گھروں کے اندر تھے وہ سب لوگ، ایک زلزلہ زمین میں پیدا ہوا اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے. شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کو نجات عطا فرمائی. باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب میں مبتلا فرمایا، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان میں تھے ہی نہیں. یہ بالکل سناٹا ہو گیا. ابھی تک تو اتنا شور شرابہ، تجارت، لین دین، کاروبار، آنا جانا اور جو ہے
کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بالکل ایسا تھا شور شرابہ۔ جب عذاب آیا تو پورا شہر ایسا سناٹا ہو گیا، گویا ان گھروں میں کوئی تھے ہی نہیں، ایسا ہو گیا۔ الا بعدا لمدین، سنو کہ مدین والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کما بعدت سمود، جیسا کہ قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس طرح یہ رکوع جو ہے مکمل ہوا۔ اس میں جو ہمیں اہم پوائنٹس ملتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے، اور تجارت کرنے والے کو چاہیے، تجارت جو ہے مثال کے طور پر کوئی مالدار ہے تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ تو مالدار ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ مالدار رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرے۔ قرآن کریم میں بھی آیا اور حدیثوں کے اندر بھی آیا کہ ایسا تجارت کرنے والا، تجارت لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ رجال لا تلہم تجارہ، ایسے لوگ بھی ہیں ان کی تجارت ان کو نماز سے، زکوٰۃ سے، اللہ کا ذکر سے نہیں روکتی، ان کی تعریف قرآن میں فرمائی گئی۔ حدیث میں آیا التاجر الصدوق الامین، ایسا تجارت کرنے والا جو صدوق الامین، دو شرطیں ہیں، ایک سچ بولے الامین اور امانت دار ہے، بالکل امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، مال کے بیچنے میں سچائی سے کام لے اور امین امانت داری اس کے اندر رہے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر، اس کو ایسے لوگوں کے درمیان کھڑا کریں گے جو نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، ایسے لوگوں کی صف میں اللہ تعالیٰ ایسے تجارت کرنے والے کو کھڑا کریں گے۔ لوگ رش کریں گے، یہ بندہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو یہ بندہ اگرچہ مالدار تھا لیکن مال رہنے کے باوجود غلط جگہ میں خرچ نہیں کرتا تھا اور مال کو بالکل حلال طریقے سے کماتا تھا، حلال طریقے پر خرچ کرتا تھا، تجارت بھی کرتا تھا، بالکل لین دین ایسا کرتا تھا کہ بالکل زبان سے جو ادا کر رہا ہے الفاظ بالکل امانت داری کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہے۔ تو تجارت اگرچہ کہ مال دنیا کی چیز ہے لیکن یہی مال آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور یہی مال اگر ہے اور وہ دنیا کے اندر لگ کر دنیا کی محبت میں آ جائے، یہی مال اس کو لے کر ڈوبنے والا بھی بن جاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ لہذا تجارت کرنے والے اور کاروبار کرنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم جب تک کونے میں بیٹھ کر تسبیح لے کر اللہ اللہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے۔ نہیں، آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی تسبیح کر سکتے ہیں، آپ کی تجارت بھی چل رہی ہے، آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، حلال طریقے پر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کامل بھی عطا فرمایا۔ اس ایمان کی روشنی میں آپ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہیں، حرام طریقے سے نہیں کما رہے ہیں اور حلال طریقے پر تجارت بھی کر رہے ہیں، تو سونے پر سہاگا ہے، دنیا بھی اللہ نے دی ہے، آخرت پہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال کو مال لگ کر آ رہا ہے لیکن اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال میں جو برکت ہے، جو خیر ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور لہذا کم منافع ہو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر امید کر کے، بھروسہ کر کے حلال طریقے پر کاروبار کریں۔ آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل سچ بول کر اور حلال طریقے پر اگر کاروبار کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے تو کاروبار نہیں ہوتا، دکان نہیں چلتی۔ ایسے لوگوں کو یہ جواب دینا چاہیے، اگر سامنے والا بھی آپ کو دھوکہ دے کہ آپ کو گوارا ہے، جیسے آپ یہ اگر مثال کے طور پر میں ایک دکان کا مالک ہوں، میں سیٹھ ہوں اور میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر میں سامنے والوں کو دھوکہ نہ دوں تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، تو مجھے یہ بھی قبول کرنا چاہیے جو سامنے والا ہے نقلی نوٹ لا کر پیش کرے، مجھے وہ بھی رکھ لینا چاہیے، اس کا گھر کیسے چلے گا۔ تو جب آپ کو اپنے بارے میں اتنی فکر ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ جیسے میں گھٹیا مال لینا پسند نہیں کرتا، گھٹیا مال بیچنا بھی مجھے گوارا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر
ہمیشہ پیدا ہونا چاہیے، یہ ڈر ہمیشہ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ یہ مال اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ اس مال کے بارے میں قیامت کے بارے میں جو حدیث آئی اس میں آیا 5 قسم کے سوال جب تک نہ کر لیے جائیں گے آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا، دوسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں پر خرچ کیا۔ 2 الگ الگ سوال کیے جائیں گے، مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ اب اس رکوع کو اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کی خدمت میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو جہیز لیتے ہیں اور جہیز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے یہ جہیز کا مال کس بل بوتے پر تم نے سامنے والے سے لیا ہے؟ اس وقت میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم یہ کہیں گے میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس لیے میں نے ان سے جو ہے مطالبہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں نکاح کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کی ضرورت تھی یا اس کے نوٹوں کی، اس کے مال کی، جائیداد کی، کار کی، بنگلے کی ضرورت تھی؟ ظاہر بات ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو زبان پر منہ میں جو زبان ہے اللہ اس کو تالا لگا دیں گے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھ، ہمارے کان یہ خود گواہی دیں گے ہم نے جو کچھ کام کیے ہیں۔ یہ سب سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو جو جہیز کا لینا دینا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہو رہا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا، کتنی بچیاں ہماری ہیں جن کی عمر گزر جا رہی ہے لیکن باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز میں دینے پیسے نہیں ہے، اس لیے ان کی عمر گزر رہی ہے اور ان کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ ایسے عالم میں اگر وہ خدا نہ خواستہ خواہشات میں آ کر نفسانی نفس قابو میں نہ رہے اور وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کا خمیازہ پوری سوسائٹی کے اوپر آئے گا، پورے معاشرے پر اس کا وبال آئے گا۔ یہ زمین میں فساد ہے، جہیز کا لینا دینا یہ وقت کا ناسور ہے اور یہ ایسا زخم ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور اس کو ختم نہیں کریں گے تو جو ہے دنیا کے اندر امن اور امان نہیں آئے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ باپ نے سب کچھ دیا لیکن ایک مانگ پوری نہ کیا، اس کی وجہ سے بہو کو واپس میکے بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا جب تک وہ سامان لے کر نہیں آؤ گے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نکاح کے نام پر ہم بھکاری بن رہے ہیں، ہم کسی کی بھیک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی بھی دے اور صوفے بھی دے، پلنگ بھی دے، الماری بھی دے، سارا سامان دے، گاڑی دے، گھوڑا دے، بنگلہ دے، اور گھوڑے جوڑے کی رقم کے نام پر اور پاؤمنس کے رسم کے نام پر کیا کیا چیزیں ہم نے نکال لی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔ اور ایسی دعوتوں میں ہم شریک ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جہیز لیے تو کیا ہوا، میں آپ کی دعوت میں ضرور شریک ہوں گا، یعنی آپ جو لیے میں بھی اس کو اندر سے راضی ہوں۔ دو انداز میں کہہ دیجئے اگر آپ نے جہیز لیا ہے میں آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا، چاہے سامنے والا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ راضی ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ بول کر جائیے، آپ کوئی دعوت دے بھائی جہیز تو نہیں لیے، پاؤمنس کا رسم تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، لڑکی والوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، جب آپ ان کی دعوت میں شرکت کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کھا لیا الگ بات ہے، لیکن دعوت دینے والے سے آپ کھل کر پوچھئے کیا آپ نے جہیز لیا ہے، اگر وہ ہاں کہتا ہے بھائی معاف کیجئے میں نہیں آ سکتا، بہت قریبی ہے، جا کر مصافحہ کر کے آ جائیے، کھانا مت کھائیے وہاں پر، کیونکہ ہم اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتے جس جرم کی وجہ سے زمین میں فساد ہو رہا ہے۔ تو جہیز ایک ایسی لعنت ہے جو آج ہمارے مسلم بچیاں بیٹیاں جو ہے گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر کسی جگہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو ڈیوٹی کے گھنٹے 8 گھنٹے ہیں تو 8 گھنٹے آپ کو پورے دینا ہے۔ اب آپ تنخواہ لے رہے ہیں 8 گھنٹے کی اور آپ کام کر رہے ہیں 3 گھنٹے، تو یہ زیادہ جو آپ لے رہے ہیں یہ بھی جو ہے گویا ناجائز طریقے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے کام میں آپ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، آپ نے جو وعدہ کیا آپ کو چاہیے اس وعدے پر آپ پورا اتریں، یہ ہر چیز میں آ جاتا ہے، خالی لین دین میں نہیں بلکہ معاملات جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے
جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے علاوہ جو معاملات ہیں، معاشرت ہے، ان میں تمام چیزیں، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، ماں باپ کے حقوق اولاد پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، جو بھی کہیں ہیرا پھیری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ بیوی کو اچھا کھانا دینا چاہیے، اچھے کپڑے پہنانا چاہیے۔ بیوی سے کام نوکرانیوں کی طرح لیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے آرام کا کوئی اس کا خیال ہی نہیں، بس وہ شوہر کی بھی خدمت کرے، دیور کی بھی خدمت کرے، جیٹ کی بھی خدمت کرے، پوروں کا ٹفن بنا کر دے، سب کا من پسند کھانا بنائے، اور اس پر ظلم یہ اگر وہ 1 گھنٹہ آرام کرے، سارے گھر کے تانے، ساس کے تانے اور ننندوں کے تانے، وہ تو آرام کرنے آئی ہے، اس کو تو مہارانی ہے، اس کو ضرورت، ارے وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو تھکن ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ بہو کا مطلب یہ ہے کہ سارے گھر والے مل کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر بہو منہ کھولے تو پھر اس کے پورے خاندان کو گنا جاتا ہے۔ کیسے خاندان سے آئی ہمیں معلوم تھا پہلے سے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اسی طرح شوہر ہے، بیوی کو چاہیے شوہر کا خیال رکھے، وہ بیچارہ اس کی آمدنی کم ہے، اب آپ اس کو سوٹ پر سوٹ لا کر دو، ہر مہینہ شاپنگ پر لے کے جاؤ، ہر مہینہ باہر کھلاؤ، ہوٹل میں کھلاؤ۔ بیوی کا بھی کام ہے شوہر پر ظلم نہ کرے، اس کی حیثیت کے موافق جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے رہے۔ ماں باپ کی اولاد پر اس پر بولتے جائیں گے، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بولنا یہ ہے جیسے تجارت میں لین دین میں کمی کرنا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی غلطی میں آتا ہے، یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوا۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جو ضد کر کے جو ہٹ دھرم والا آدمی رہتا ہے اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ تو آج اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی کوئی سوال لے کر آیا، آپ جواب دے دیے، پھر بھی وہ نہیں مان رہا تو پریشان نہ ہو، وہ دل میں بٹھا کر آیا مجھے ماننا نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہر دور میں، اس دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو ان سے زیادہ ٹینشن لینا نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے، نہیں مان رہا تو بول دینا چاہیے تمہارا مذہب تمہیں مبارک، تمہارے عمل تمہیں مبارک، میرا عمل مجھے مبارک، میں یہ صحیح سمجھتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم تمہارا کام کرو، میں میرا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے اس رکوع سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو نجات عطا فرماتے ہیں، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو اللہ عذاب دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہیرا پھیری کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے ہم تمام کو بھی جو ہے بچنا چاہیے، اور اپنے خاندان والوں کو بھی بولنا چاہیے، اور شادی بیاہ میں، نکاح وغیرہ میں ناجائز قسم کا کوئی سامان، کوئی جہیز کا مطالبہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ داعیہ، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوان اگر یہ جذبہ لے کر اٹھیں، ان کو انکریج کریں، ان کو آپ حوصلہ دیجئے، ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، خاندان والے کیا سوچیں گے آپ بول دیجئے، خاندان والے بھاڑ میں جائیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ مجھے بہت نوازے گا۔ جب اللہ نے نکاح کرنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کما کر بتائیے، کاروبار کیجیے، تجارت کیجیے، آپ بیوی کو ایسا محسوس ہونا چاہیے یہ میرے شوہر کا ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، جو بھی ہے بیوی کا ہے، صوفہ بھی بیوی کا ہے، پلنگ بھی بیوی کا ہے، بستر بھی بیوی کا ہے، مچھر دانی بھی بیوی کی ہے، میلے دان بھی بیوی کی، استری بھی بیوی کی ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ کی صرف بیوی ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر روک جمائیں گے، ڈھاک جمائیں گے تو ظاہر بات ہے لڑائی ہوگی۔ لڑائی کی وجہ سے آج 100 میں تقریباً 70-75% طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، جہیز، اور جہیز کے اوپر پھر لڑائیاں، لڑائیوں کے بعد طلاق کی نوبت آ رہی ہے، جس سے پورے معاشرے کا نام بدنام، مسلمانوں کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی طرف بھی ہماری نظر جانا چاہیے۔ آیت نمبر 95 رکوع نمبر 8 ہوا، انشاءاللہ آئندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔